بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 14 ہے۔ خیار شرط کا بیان چل رہا تھا، ہے کیا چل رہا تھا بھائی؟ اس میں ایک اہم بات بتا رہے ہیں کہ میں شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ بیع کے اندر اختیار دونوں بھی لے سکتے ہیں۔ شرط یہ کہ 3 دن کے اندر لینا، چاہے 1 گھنٹے کا لو، چاہے 1 دن کا لو، یا 2 دن کا دو، 3 دن کا لو، زیادہ سے زیادہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر بائع نے اختیار لیا، بائع نے اختیار لیا اور مشتری کے پاس چیز رہ گئی، مشتری لے کے چلے جاتا نا، اختیار بائع لیا ہوا ہے، تو اگر اس دوران بائع واپس نہیں منگایا چیز، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ بیع نافذ ہو جاتی ہے، مشتری اس کا مالک بن جاتا اور بائع پیسے کا مالک بن جاتا۔ ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر مشتری نے اختیار لیا اور چیز لے کے چلے گیا، اختیار کون لیے؟ مشتری لیا، اور کیا کرا؟ واپس لے کے چلے گا، چیز لے کے چلے گیا۔ اب اس کے بعد انتظار کرتے رہے گا بائع کہ انہیں لا کے واپس کریں گا، 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ اگر 3 دن کے بعد بھی لا کر واپس نہیں کرا تو بیع نافذ ہو گئی۔ بیع کیا ہو گئی؟ نافذ۔ اگر لا کر واپس نہ بھی کرے لیکن اطلاع دے دے کہ میں نے واپس کر دیا ہے، فون، میسج، واٹس ایپ، کچھ بھی، تو کیا ہو جاتا؟ پھر بیع جو ہے فسخ ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہاں تک تو بات پوری ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں نئی بات بتا رہے ہیں کہ بائع کا اختیار لینا شرعاً کیا معنی رکھتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ بائع کے اختیار لینے سے، بائع کے چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلتی، چاہے وہ چیز مشتری کے پاس چلی جائے۔ ویسے جو ہوتا نا بھائی، آپ دکان سے چیز خریدے، بائع بولا میں دے تو دیا آپ کو لیکن مجھے اختیار ہے 3 دن کا، لے جاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ پیسے اس کے پاس رکھائیں گے اور چیز لے کے چلے جائیں گے، لیکن اختیار کون لیا ہوا ہے؟ بائع۔ تو بائع کا اختیار لینا چیز کو اس کی ملکیت سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ سمجھا ہے؟ اس کی ملکیت کے اندر ہی روکتا ہے، چیز کو اس کی ملکیت کے اندر ہی روکتا ہے، یعنی چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلی باہر۔ سمجھو یہ چنانچہ اب کیا ہوں گا؟ آپ بولیں گے نکلو نہ کرو گے کیا فرق پڑتا؟ فرق بہت بڑا پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ اب مشتری وہ چیز لے کے چلا گیا اور اس کے بعد مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی، مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بے فسخ ہو گئی، بے فسخ ہو گئی، کیونکہ وہ چیز ابھی کس کے ہاتھ میں تھی؟ بھائی کے ہاتھ میں تھی، لے جا کے کیا ہوا؟ مشتری کے پاس ہلاک ہو گئی۔ تو اس ہلاکت کو جو ہے ایسا مانا جائے گا جیسا کہ کسی کی کوئی چیز لے کے آپ ہلاک کر دیے، کسی کی کوئی چیز لے کے وہ مانا جائے گا۔ چنانچہ جب بیع فسخ ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ مشتری جو ہے بائع کی چیز کو حفاظت نہیں کر سکا، وہ چیز اس کی ہلاک ہو گئی ہے، لہذا اس کی قیمت دی جائے، ثمن نہیں، اس کی قیمت جائے۔ پھر اب ثمن میں قیمت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بار بار بول چکا میں، ثمن وہ ہوتا ہے جو لوگ آپس میں طے کر لیتے، اور قیمت کون سی ہوتی ہے؟ بازاری جو نرخ ہوتا ہے اس کو قیمت بولتے ہیں عربی۔ تو اگر وہ مشتری کے پاس ہلاک ہو جائے تو قیمت کے بدلے ہلاک ہوگی، بولو قیمت کے بدلے۔ اگر مان لو مشتری جو ہے لے کے نہیں آیا، ایک چیز خریدا، خرید کے بائع کے پاس ہی رکھایا، بائع بولا میں 3 دن کا اختیار لیا ہوا ہوں، میں 3 دن کا لیا ہوں، ٹھیک ہے، اور پیسے کہاں ہیں؟ بائع کے ہاتھ میں ہے، چیز کہاں ہے؟ وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، یا پیسے جو مشتری کے ہاتھ میں ہے سمجھو، لیکن چیز خرید لی گئی ہے اور بائع کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور بائع صاحب جو ہے اس کی 3 دن کے اختیار کے اندر اندر ہی وہ چیز بائع کے ہاتھ میں ہی ہلاک ہو گئی، تو ایسی صورت میں بیع فسخ ہو گئی، ایسی صورت میں بیع فسخ ہو گئی، مشتری پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر بائع اس کے پیسے لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کر دینا جتنے لیا ہوا ہے اتنے، ٹھیک ہے، چیز تو اس کے ہلاک ہو گئی ہے۔ اگر مشتری لے جاتا، مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جاتی تو کون سے بدلے میں ہلاک ہوتی تھی؟ قیمت کے بدلے میں ہلاک ہوتی تھی۔ چلو دیکھو عبارت، پہلی بات وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ، اور بائع کا اختیار لینا روکتا ہے مبیع کے نکلنے کو اس کی ملکیت سے۔ کیا مطلب ہے؟ مبیع یعنی وہ چیز بائع کی ملکیت میں ہی ہے کیونکہ اس نے اختیار لیا ہوا، اس لیے کہ تمام ھذا السبب بالمرادات، اس سبب کا پورا ہونا آپسی رضامندی سے ہے۔ مرادات بنے ایک دوسرے کی رضامندی سے، انہیں راضی نہیں ہوا نا پورا دینے پر، کون راضی نہیں ہوا؟ بائع، کیونکہ اختیار لیا ہوا ہے۔ تو یعنی مبیع کا بائع کی ملکیت سے نکلنا، مبیع کا آپسی رضامندی سے ہے،
ابھی چونکہ انہیں رضامند نہیں ہوا لہذا وہ نہیں نکلی. ولا تتم مع الخيار، اور وہ رضامندی پوری نہیں ہوگی اختیار کے ساتھ. ولہذا ينفذ عتقه، اسی وجہ سے اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی. کیا مطلب؟ اگر غلام خریدے تھے آپ جا کے، کیا خریدے تھے؟ غلام خریدے اور لے کے آ گئے، مگر اب چونکہ غلام کس کا ہے؟ با اختیار لیا ہوا ہے تو اسی کا ہے، چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلی اور وہاں ٹھہر کر بائے نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو یہ آزاد بھی ہو جائے گا، کیونکہ اپنے ملکیت میں اس نے کیا کرا؟ تصرف کیا. بولو. اور لیکن مشتری کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ غلام سے کام لے، کیونکہ انہیں مالک بنا ہی نہیں. ابھی چیز پہلے اس کی ملکیت سے نکلنا، اس کے بعد اس کی ملکیت میں آنا. آئی بات سمجھ میں؟ ولا يملك المشتری التصرف فيه، اور مشتری مالک نہیں ہوگا اس میں تصرف کرنے کا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چیز بائع کی ملکیت میں ہے. ارے دیا نا ہاتھ کو دینے کے باوجود بھی استعمال نہیں کرنا ہے. کیوں ہاتھ کو دیے؟ انہیں اپنی چیز آپ کے پاس خالی رکھایا، یہ سمجھا جائے گا. وَإِن قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، وَإِن وصلیہ، اگرچہ کہ اس کو قبضہ کیا بائع کی، وہ دیا تو لا لیا نا، مگر تصرف نہیں کرنا ہے. اور اگر وہ غلام ہے تو کس کی آزادی سے آزاد ہو جائے گا؟ بائع آزاد کرنے سے، کیونکہ بولو اس کی ملکیت سے نہیں نکلا. ٹھیک ہے. فَلَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي، اگر اس پر مشتری نے قبضہ کر لیا، اس پر مشتری نے، اور کیسے قبضہ کرے گا؟ بائع کی اجازت سے کرے گا. بائع کی بولو، اس کے بغیر تو نہیں قبضہ کر سکتا نا بھائی. ہاں اس وقت چھین لینا ہوتا اگر قبضہ کر لیا تو. فی مدت الخیار، مدت خیار میں، ضمنہ، اچھا وہلکا، سوری چھوڑ دیا تھا میں، وہلکا فی یدہ فی مدت الخیار، اور وہ ہلاک ہو گئی، یعنی وہ چیز، اور وہ ہلاک ہو گئی خیار کی مدت میں، خیار کی مدت میں اس کے ہاتھ میں. کون سی چیز؟ مشتری کے ہاتھ میں مدت خیار کے اندر وہ چیز ہلاک ہو گئی. ضمنہ بالقیمتی، تو انہیں ضامن بنے گا قیمت کا، ثمن کا نہیں، قیمت کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بائع کی ملکیت کی چیز ہے، اس کی اجازت سے آپ لے کر آئے ہیں اور وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے. لأن البيع ينفسخ بالهلاك، اس لیے کہ بے جو ہلاکت ہوتے ہی فسخ ہو گئی، کیونکہ بے مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا ہوا؟ فسخ ہو گئی، ہلاک ہونے سے فسخ ہو گئی. اگر مدت خیار ختم ہو جاتا تو بے نافذ ہو جاتی تھی. مدت خیار جیسا کہ میں شروع میں بولا نا، اگر اس مدت میں واپس طلب کر لیا تو بائع کے پاس چلے جاتی، وہ انہیں واپس طلب نہیں کرا تو بے نافذ ہو گئی. اس کے بعد اگر ہو جائے گا تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا، بے نافذ ہو گئی، وہ چیز اس کی تھی، اس کی ہلاک ہو گئی. سمجھیں گے کیا؟ سمجھیں گے مشتری کی تھی، مشتری کی ہلاک ہو گئی. کیا ویسا نہیں ہوا؟ مدت خیار میں ہلاک ہو گئی تو کس کی چیز ہلاک ہوگی؟ بائع کی چیز. کہاں پہ ہلاک ہوگی؟ مشتری کرے، بائع کی چیز ہے تو مشتری تو ضامن رہے گا. کس کا؟ قیمت کا، ثمن کا نہیں، قیمت کا ضامن رہے گا. اچھا آپ بولیں گے قیمت میں ثمن میں تقریباً ایک ہی رہتا نا؟ کبھی کبھار فرق بھی رہتا، کبھی کبھار فرق بھی رہتا، نہیں رہتا. مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ کیا کہلاتا ہے؟ قیمت. یہ دونوں آپس میں جو بھاؤ تاؤ کر کے جو طے کرتے ہیں اس کو کیا بولیں گے؟ ثمن. عام طور پہ سستا دیتا، عام طور پہ سستا ہی دیتا ہے. اس لیے کہ بے فسخ ہو گئی ہلاکت سے، اس لیے کہ وہ موقوف تھی. اس لیے کہ وہ کیوں موقوف تھی؟ کیوں موقوف تھی؟ کیونکہ بائع نے اختیار لیا ہوا ہے اور اختیار کی وجہ سے چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلی. ولا نفاذ بدون المحل، اور کوئی نفاذ نہیں ہوگا بغیر محل کے. بغیر محل کے نفاذ نہیں ہوگا کا مطلب یہ کہ رضامندی کیا ہے؟ ضروری ہے. محل کے اندر یعنی مبی کے اندر رضامندی ضروری ہے. اب انہیں رضامند پورا نہیں ہوا ہے، لہذا بے کا محل کیا ہے؟ مبی ہے. بے کس پر ہوتی ہے؟ مبی پر ہوتی ہے، اور مبی پر اس کی رضامندی ہے نہیں تو بے ہوئی نہیں ہے، اور کوئی نفاذ نہیں ہو سکتا ہے بغیر محل کے. فبقی مقبوضا فی یدہ، تو وہ باقی رہ گئی مقبوضہ اس کے ہاتھ میں. کون باقی رہ گئی؟ مبی باقی رہ گئی. بائع مبی کے ہاتھ، مشتری کے ہاتھ میں بھی. ہاں بائع باقی رہ گئی، مبی باقی رہ گئی مشتری کے ہاتھ میں قبضہ کی ہوئی چیز. کیا بولیں گے اس کو؟ اعلی سوم الشراء، خریدی کے بھاؤ پر، خریدی کے بھاؤ پر. وہ فیہ القیمہ، اور اسی میں قیمت ہوگی. خریدی کا بھاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سوم مطلب بھاؤ تاؤ. جیسے جا کے آپ پوچھے
دکان میں یہ چیز کتنے کی ہے، انہیں جو ریٹ بولا نا وہ خریدی کا بھاؤ کہلاتا ہے. اس کے بعد بولے آپ ارے بھائی کچھ سستے میں دو، انہوں بولتے نہیں نہیں بھائی آپ مارکیٹ میں پوچھ لو یہ قیمت ہے، نہیں نہیں آپ سستے میں دیجیے، ٹھیک ہے بول کے تیار ہوا. تو خریدی کا بھاؤ کیا رہتا، جو مارکیٹ میں اس وقت ریٹ چلتا ہے اس کو بولتے ہیں خریدی کا بھاؤ. اور جو آپس میں آپ طے کریں وہ تاؤ ہے تو نے وہ فی القیمہ، اور خریدی کے بھاؤ میں کیا لگتا ہے، قیمت ہی لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا وہ چیز کس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، تو مشتری کے ہاتھ میں. اگر مان لو وہ چیز جو ہے بھائی کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، تو اس کی مثال میں شروع میں دیا تھا، خرید کے کیا کرا انہیں، بھائی کے پاس رکھ کے چلے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بھائی فسخ ہو گئی، مشتری کا معاملہ کچھ بھی ہے نہیں ہے. بھائی کا معاملہ یہ سمجھنا ہے کہ بھائی اپنی چیز کو ہلاک کر لیا، جیسے گلدستہ ہے تو وہاں رکھے رکھے ٹوٹ گیا، وہیں رکھے رکھے ٹوٹ گیا تو ختم، بے فسخ. اور اگر ہلاک ہو گئی وہ بائے کے ہاتھ میں، ان فسخ البیع، بے فسخ ہو گئی، اور کوئی چیز نہیں ہے مشتری پر، اعتبارا بالصحیح المطلقی، صحیح مطلق کا اعتبار کرتے ہیں. صحیح مطلق کا مطلب بے مطلق جو صحیح ہوتی ہے نا، بے صحیح یہاں پہ بھی اعتبار کیا جائے گا. بے صحیح میں بھی ایسے رہتا، بے صحیح کے اندر کوئی خیار ویار نہیں لیا، کوئی خیار ویار نہیں لیے. آپ دکان سے ایک چیز خریدے، گلدستہ خریدے، خرید کے بولے بھائی میں خرید لیا، ابھی جو ہے میں قبضے میں نہیں لیا، میں قبضے میں نہیں لیا ہے دو آپ کے پاس. تو اس میں بھی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ قبضے میں لے کے اس کے پاس رکھے واپس امانت، وہ الگ ہے، اور ایک جو ہے قبضے میں نہیں لیے وہ الگ ہے. دونوں میں فرق پڑتا. آپ کیا کریں، بے صحیح کی بات بول رہا ہوں، خیار کی نہیں. بے صحیح کا مطلب ہے جو مطلق بے رہتی ہے. خریدے آپ، خرید کے بولے اچھا ٹھیک ہے آپ کے پاس ہی رہنے دیجیے، میں کیا کروں گا، میرے کو اور بھی کچھ چیزیں خریدنے کا ہے، واپس جاتے وقت آٹو لے کے ڈائریکٹ یہیں سے لے کے چلا دوں، کیونکہ کان کی چیزیں نہ لے کے گھوم نہیں سکتا میں. بولے تو انہیں کیا کرا، ٹھیک ہے بول کے بازو رکھ دیا. اب اس کا کام کرنے والا کون کی دھکا لگا کے گرا دیا، تو کیا ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا. تو کیا ہو گئی، بے فسخ ہو گئی. آپ خریدے مگر قبضے میں نہیں لیے، تو جب آپ قبضے میں نہیں لیے تو آپ مالک نہیں بنے، تو کون ہے اس کا مالک، انہیں سے فی الحال، انہیں ہی ہے فی الحال، کیونکہ قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے بے تام نہیں ہوئی. تو یہاں پر بھی وہی سمجھا جائے گا. بول رہے کیا بول رہے ہیں، اگر خیار لیے تو بھی وہی سمجھا جائے گا. اچھا دوسری شکل کیا رہتی، اگر آپ اپنے قبضے میں لے لیے اپنے ہاتھ میں، لینے کے بعد بولے پھر ارے بھائی میرے کو ذرا کچھ کام تھا آپ ذرا یہ رکھو، تو انہیں کیا کر رہا، آپ کی چیز بطور امانت کے رکھ رہا، وہ الگ ہے. بے ختم ہو گئی، بے ختم ہو گئی، آپ کی چیز انہیں بطور امانت رکھا. اگر انہیں امانت میں کچھ بھی نقصان نہیں کرنا چاہا، وہ خود بخود نقصان ہو گیا، تو انہیں ذمہ دار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.